یہاں بات ہوگی دو قسم کے ابوؤں کی. ایک والے ابو وہ ہیں جو بچے کے لیے کوئی کھلونا لاتے ہیں تو اسے لا کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوٹ جائے تو بتا دینا، جوڑنے کی کوشش کریں گے، رونا مت، خوفزدہ مت ہونا، پریشان مت ہونا، نہ تمہاری ماں تمہیں ڈانٹے گی نہ تمہارا باپ تمہیں ڈانٹے گا. ہاں یہ چیز ٹوٹنے کی صورت میں دوبارہ تب آ سکتی ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے نہ آئے. اچھا دوسری قسم کے ابا جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ جب بھی کوئی کھلونا لائیں گے تو ہر مہینے اس کی خیر خبر رکھیں گے، اسے باقاعدہ طور پہ آپ کے پاس آ کے چیک کریں گے، اور اگر وہ ٹوٹ چھوٹ جاتا ہے یا گم جاتا ہے تو اس کی قیمت کے حساب سے پھینٹی لگنے کا بھی چانس ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے والے ابا جی کو پسند کریں گے؟ زندگی میں قیمتی سے قیمتی چیز برباد ہو جانے کا معاملہ یہی ہے. چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یا تو وہ ٹوٹیں گی یا وہ گم جائیں گی. ہمیشہ باقی رہ جانے والا کیا ہے؟ آپ نے چیزیں سنبھال لی، ٹھیک ہے، سب کچھ سنبھل گیا، لیکن یوں سانس کا بھروسہ کیا؟ مر گئے آپ تو پھر آپ کس کام کی؟ دوسروں کے ہاتھوں کسی بھی نقصان پہ ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن اگر وہی نقصان ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہو جائے تو پھر ہم لوگ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، ہم لوگ اس کے لیے بہت ساری وجوہات تراش لیتے ہیں. نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ ہم لاپرواہ تھے، نقصان اس لیے ہوا کہ ہم نے سوچ لیا تھا کہ وہ چیز دم آخر تک ہمارے ساتھ رہے گی. ایک جھٹکا انسان کو کتنی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، کبھی سوچیں اس بارے میں. بچے نے اپنا کھلونا چھوڑیں، اگر کوئی کام کی چیز بھی توڑ دی ہے تو غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ فرض کریں کہ مددگار خاتون کے ہاتھ سے برتن دھوتے ہوئے کوئی برتن گرا، سلپ ہوا، ٹوٹ گیا، تو اس پہ آفت اٹھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ضمانت ہے کہ اس بار کے چیخنے کے بعد اگلی مرتبہ ایسا نہیں ہوگا؟ احتیاط انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن کچھ لوگوں میں وہ کتنے درجے کی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جیسے جلتے ہوئے توے پہ آپ کا ہاتھ آیا، آپ نے فوراً اس کو کھینچ لیا، ٹھیک ہے. اسی طرح گرتی ہوئی چیز کو لپک کے پکڑنے کی کوشش بھی ہر انسان کرتا ہے، لیکن اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ پھر قسمت ہے. سوال یہ کہ جو چیز ٹوٹی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند اگر پوری نہ ہو تو کسی بھی چیز سے ٹھوکر کھانے یا اس کے ہاتھوں سے سلپ ہو جانے کے چانسز کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دماغ سست ہو جاتا ہے اور جسم کو مطلوبہ رفتار، گرپ یا چستی نہیں دے پاتا. اسی طرح ڈپریشن، انزائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. آج کل کون ہے جو نیندیں پوری کرتا ہے؟ کون ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں جڑی ہوئی؟ بچے اگر زیادہ چیزیں توڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی چڑچڑا پن ہے یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بندہ بچ جائے تو پہلا بیان یہی آتا ہے کہ سمجھ نہیں آیا ہوا کیا تھا، ایک دم بس سامنے سے گاڑی آئی اور ٹھیک ہے. مطلب ہر بیان اسی طرح شروع ہو رہا ہوگا. یہ جو ایک دم ہے، یہ عین وہی لمحہ ہے جب آپ درست فیصلہ نہیں کر سکے اور ٹھک گئے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس لمحے کی تیاری ہم کب سے کر رہے تھے؟ نیند کم تھی، طبیعت خراب تھی، جلدی تھی، ڈپریشن تھا، گاڑی کی بریکیں خراب تھیں، آپ نے ٹھیک کرانی تھی، نہیں کرائیں، کوئی تو وجہ تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو سارا توڑا تاڑی والا سسٹم ہے اس کے پیچھے بے احتیاطی سے زیادہ بے دھیانی اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. وہ ایک لمحہ جسے ہم حادثے کی گھڑی کہتے ہیں، اس کے لیے حالات جانے کب سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے. مشورہ یہ ہے بلڈ پریشر قابو میں رکھیں. چیز کا نقصان بندے کے نقصان سے زیادہ نہیں ہوتا. چیز ٹوٹنے یا نقصان ہو جانے کے بعد والا غصہ شاید کائنات کی سب سے بے مقصد چیز ہے. پریشانی، دکھ، تکلیف یہ الگ بات ہے، کسی بھی مالی نقصان پہ یہ ہونا نیچرل ہے، لیکن غصہ، بھڑاس تو پھر بھی نہیں نکلتی، چیز تو واپس نہیں آئے گی، تو فائدہ کیا؟ تو ایسی صورت میں کریں کیا؟ کسی کو کوئی قیمتی چیز لا کے دیں تو ملا نصیر الدین کی طرح 2 ہاتھ ایڈوانس میں جڑ دیں کہ بھائی بعد میں ٹوٹ گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یا پھر ہر چیز لوہے کی خریدیں تاکہ ٹوٹے نہ، گھومنے والی چلو بات اپنی جگہ رہ جاتی ہے. یا پھر ہر خدشے کی انشورنس کروا لیں. کیا کریں؟ حل بس یہی ہے کہ جب کوئی ایسی قیمتی چیز خریدیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیسے کنویں میں گر گئے. اب یہ تب تک باقی ہے جب تک اسے کسی کا ٹھڈا نہیں لگتا. چیزوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ سمجھنا چھوڑ دیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچوں کے لیے کھلونے عمروں سے سنبھال کے رکھے ہیں وہ ان کو دیں بابا، تاکہ وہ ان کا حق ادا کریں. شوکیس میں پڑے ہوئے برتن ہیں پرانے، وہ نکالیں، ان کو استعمال کریں. اور قیمتی سامان اگر رکھنے کا شوق ہے تو دل بڑا کریں، کیونکہ اگر آپ ہاتھی گھر میں پالتے ہیں تو اس کے لیے دروازے آپ کو بہت وسیع کرنے پڑتے ہیں.